بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مومنین کی ماں ہیں اور ان کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے سسر ہیں۔ صحیح بخاری شریف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشمی کپڑے میں لپٹی ہوئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خواب میں دکھا کر فرشتے نے کہا یہ آپ کی بیوی ہے۔ صحیح بخاری شریف۔ حضرت عمار فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا و آخرت میں بیوی ہے۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 3770۔ عائشہ صدیقہ کی فضیلت عورتوں پر اس طرح ہے جس طرح تمام خانوں سے فرید افضل ہے۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 3896۔ مدینہ پاک کی طرف ہجرت سے 3 سال پہلے سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا اور 2 سال بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی عمر میں نکاح کیا۔ پھر 9 سال کی عمر میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے۔ اس میں بحث نہیں کہ عمر کیا تھی بلکہ اصل یہ ہے کہ آپ بالغ تھی جب رخصتی ہوئی اور یہی قانون ہے کہ بالغ ہونے پر نکاح کر دیں۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 6290۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے میری بیٹی کیا تم اس سے محبت نہیں کرتی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس تم اس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرو۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 3662۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں سب سے زیادہ محبت عائشہ سے کرتا ہوں۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 6201۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ یہ جبریل تجھے سلام کہتے ہیں، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اور ان پر بھی اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو۔ صحیح بخاری شریف۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف نہ دو، اللہ کی قسم مجھ پر تم میں سے صرف عائشہ کی بستر پر ہی وہی نازل ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین کی طرف سے بہتان لگا تو اللہ کریم نے قرآن میں سورہ نور کی آیت اتار کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاک صاف قرار دیا، اور بخاری شریف حدیث نمبر 4141 میں مکمل وضاحت موجود ہے۔ صحیح بخاری شریف۔ تیمم کی آیت بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہار گم ہو جانے کی وجہ سے نازل ہوئی۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 3774۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ان کے ساتھ تھے اور وفات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں ہوئی۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 4449۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3883۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کو جب بھی کسی حدیث میں اشکال ہوتا تو ہم نے عائشہ صدیقہ سے پوچھا اور ان کے پاس اس کے بارے میں علم پایا۔ صحیح بخاری شریف۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ کو وفات کے قریب ہم بیماری پرسی کی اور آپ کی تعریف کی، اور مسند احمد میں ہے حضرت عائشہ نے فرمایا اے عباس مجھے چھوڑ دو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں بھولی ہوئی گمنام ہوتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 رمضان المبارک 98 ہجری میں وصال کیا اور آپ کا جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ ابن کثیر جلد نمبر 4۔ چند اشکال مستدرک الحاکم۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ میری تصویر لے کر آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے شادی کی اور اس وقت میری عمر 7 سال تھی اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ قانون: حضور صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں 40 سالہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 50 سال کی عمر میں 9 سالہ بالغ سے نکاح کر کے چھوٹی بڑی عمر کے مرد و عورت کے لیے قانون بنا دیا کہ نکاح کی حد میں چھوٹی بڑی کا مسئلہ نہیں ہے۔ اعتراض: اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح پر کسی کو اعتراض ہے تو متفقہ قانون بتائیں کہ کتنی عمر کے لڑکے اور لڑکی کا آپس میں نکاح جائز ہے۔
جسے وہ گناہ کرنے سے بچ جائیں، اور دوسرا بڑی عمر کی عورت یا مرد اپنے سے کتنے سال چھوٹی بڑے مرد عورت سے نکاح کر سکتے ہیں اگر راضی ہوں۔ واقعہ افک، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافق عبداللہ بن ابی نے جھوٹی تہمت لگائی، جس کی لپیٹ میں کچھ مسلمان بھی آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام، داماد حضرات، لونڈی، حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی تفتیش کی، اور ہر کوئی اپنے ایمان سے بتائے کہ کیا ایک عرصہ سے ساتھ رہنے والی بیوی کا کردار میاں کو خود معلوم نہیں ہوتا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ تہمت جھوٹی ہے، لیکن یہ ساری کارروائی مسلمانوں کو سکھانے کے لیے تھی، اور اللہ کریم نے سورہ نور کی آیت اتار کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو 4 چاند لگا دیے۔ نتیجہ، حضرت حسان بن ثابت، حضرت حمنہ بن جوش، حضرت مصعب بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہتان لگانے کی سزا بھی ملی، لیکن ہمارے نزدیک سزا ملنے کے بعد بھی یہ سب جنتی ہیں، کیونکہ ان سب کے بشری تقاضوں کی وجہ سے تو دین ہم تک پہنچا ہے۔ سورۃ تحریم، اس صورت میں یہ علم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی دلجوئی کے لیے ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا، تو اللہ کریم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو ان کی شان کے مطابق سمجھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اہل بیت کی مسائل دراصل اس دور کی معاشرتی رسم اور رواج توڑنے کے لیے بھی تھے، اور ہر دور کے مسلمانوں کو سکھانے کے لیے بھی تھے۔ اس لیے اللہ کریم نے قرآن کریم میں اپنوں کو سمجھا کر توبہ کرنے کے لیے ضرور کہا، مگر حقیقت میں سب مسلمانوں کو حدود اور قیود بتانا مقصود تھا۔ نتیجہ، قرآن کریم اور احادیث کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں یا صحابہ کرام پر اعتراض کرنے کے لیے نہیں پڑھنا، بلکہ اس لیے پڑھنا کہ اگر کوئی اپنے اوپر حلال شے کو حرام کر لے تو اس کو سمجھایا جا سکے کہ اس کا حل قرآن و سنت میں موجود ہے، کیونکہ اگر یہ مسائل ان ہستیوں کے ساتھ پیدا نہ ہوتے تو ہمارے لیے مسائل کا حل کیسے نکلتا۔ ایلا، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے جب دنیاوی خوبصورتی کا مطالبہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 1 ماہ کے لیے دوری ایلا اختیار کر لی۔ 1 ماہ کے بعد تمام بیویوں کے سامنے ایک شرط رکھی گئی کہ اگر دنیاوی خوبصورتی چاہیے تو جتنا مال چاہیے میں تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن اس کے بعد پھر طلاق ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بیوی نے یہ کہا، یا رسول اللہ، صرف آپ چاہیے، اور سب سے پہلا یہ جواب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیا۔ نتیجہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 مہینہ ہر بیوی سے دور رہ کر ثابت کیا کہ ان کوئی عورت نہیں بلکہ اللہ کریم کی رضا منظوری ہے، اور اللہ کریم کی راہ میں کوئی بھی قربانی دی جا سکتی ہے۔ اس لیے جب بعد میں اپنی بیویوں سے سوال کیا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ مال نہیں چاہیے بلکہ یا رسول اللہ دنیا میں اور آخرت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ تمام شادی شدہ اپنی بیوی کو خواہش کو پورا کرنے کی بجائے کبھی دور بھی رہ کر حل نکالیں تاکہ جہنم میں جانے سے بیوی بچوں سمیت خود کو بچا سکیں۔ فضل و کمال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 48 سال زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر گزاری۔ سبحان اللہ۔ البتہ حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سیکھا اس کو مومنین کی ماں ہونے کی حیثیت سے حدود اور قیود میں رہ کر بہترین طریقے سے عورتوں اور مردوں کو سمجھایا۔ اس لیے میاں بیوی کی معاملات، اخلاقیات کا علمی فیض آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے امت کو تقسیم ہوا۔ جمل، حضرت عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان غلط فہمی کی وجہ سے مسلمانوں میں لڑائی ہوئی، جن میں مسلمانوں دونوں طرف سے شہید ہوئے۔ ہر مسلمان کو ایسی لڑائیوں کا افسوس ہے، لیکن سمجھ میں یہ آئی کہ اب بھی ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، لیکن حوصلہ کر کے اکٹھا ہونے کی کوشش نہیں کرتے۔ وفات،
17 رمضان المبارک 98 ہجری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بستر پر مرگ پر ہوئی۔ آپ کا جنازہ نماز عشاء کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ قتل ارتشی الزام لگاتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گوئی گڑھا کھودا تھا جس میں تلواریں چاقو تھے، جس سے آپ زخمی ہو کر وفات پا گئی، حالانکہ یہ جھوٹا واقعہ ہے۔ صحیح بخاری شریف۔ حضرت عائشہ وفات سے تھوڑی دیر پہلے جبکہ وہ نزا کی حالت میں تھی، ابن عباس نے ان کے پاس آنے کی اجازت چاہی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ میری تعریف نہ کرنے لگے۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور خود بھی عزت دار ہیں، اس لیے آپ کو اجازت دینی چاہیے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ پھر انہیں اندر بلا لو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا آپ کس حال میں ہیں؟ اس پر انہوں نے فرمایا اگر میں خدا کی نزدیک اچھی ہوں تو سب اچھا ہی ہے۔ اس پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انشاءاللہ اللہ آپ اچھے ہی رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں اور آپ کے سوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا، اور آپ کی برت قرآن مجید میں آسمان سے نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشریف لینے جانے کے بعد آپ کی خدمت میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ ان سے فرمایا کہ ابھی ابن عباس آئے تھے اور میری تعریف کی، میں تو چاہتی ہوں کہ کاش میں ایک بھولی بصری گمنام ہوتی۔ یہ اس بات کی زبردست دلیل ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات فطری طور پر مرض الموت میں ان کے گھر پر ہوئی تھی۔ جزاک اللہ خیرہ۔